اچھا یہ بتائیے گا کہ حرمین شریفین کے دوران جو زائرین قیام کرتے ہیں اس قیام کے دوران ان کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ حرمین شریفین کے اندر جب حاجی وہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر روحانی کیف اور سرور میں ہوتا ہے، وہاں پر وہ روحانی لذتوں سے بہرور ہو رہا ہوتا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح کہا گیا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامہ المجید، کہ حج کے ایام جو ہیں وہ معلوم ہیں، اور جس جو حج کی ادائیگی کرتا ہے ان ایام کے اندر تو اس پر لازم ہے کہ وہ تو نہ تو بے حیائی کی باتیں کرے، نہ ہی وہ کسی برائی اور نہ ہی وہ کسی قسم کے جھگڑے کا جو ہے وہ وہاں پر معاملات کرے۔ تو اب یہ تینوں چیزیں، بے حیائی، گناہ، جھگڑا، ان تمام امور سے حاجی کو، زائر کو وہاں حرمین شریفین کے قیام کے دوران احتیاط برتنی ہے۔ عمومی رویہ یہی ہے، شریعت اور احکام الہی کہتے ہیں آپ اپنی زندگی کے ہر دن کے اندر ان تینوں چیزوں سے خود کو بچائے رکھیں، یہ ایک عمومی حکم ہے شریعت کا۔ لیکن جو خاص طور پہ کہا گیا ہے ایام حج کے اندر، تو اس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں انسان کے اوپر کہ اگر انسان ان چیزوں سے امور سے باز نہ آیا، بے حیائی کرتا رہا، اپنی آنکھوں پر حیا کے پردے نہیں بٹھائے، اپنے خیالات کی دنیا پر حیا کا پہرا نہیں بٹھایا، اگر اس نے اپنی زبان پر حیا اور شرم اور شرافت کا پہرا نہیں بٹھایا، اور وہاں پر وہ اسی طرح ہی اپنے معاملات کرتا رہا جس طرح وہ عام زندگی میں کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اس وجہ سے وہ اس کے اوپر کا یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی سارے عمرے، حج، عبادات وہاں پر رہتے ہوئے ان امور سے اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ سارے لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تیری عبادت اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ اگر آپ اسی قرآن مجید کی آیت کو دیکھ لیں تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، بھئی جھگڑا کس بات پر، بے حیائی کس لیے۔ یہاں پر ایک فرق ہے کہ جب آپ اپنی عام طور کی زندگی میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی انا کے خول میں ہوتے ہیں، لیکن کہا جب دو چادریں لپیٹ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے تم حرم میں آ چکے ہو، تم اظہار کیا کر رہے ہو؟ تم نے نہ خوشبو لگانی ہے، تمہارا پسینہ ہے، پسینے کی بدبو ہے، تمہارا سر ننگا ہے، سر دھول سے اٹا ہوا ہے، مگر زبان پہ ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک، اے میرے مالک میں تیرا بندہ، میں حاضر ہوں تیری بارگاہ ناز میں، تو نے جو جو حکم کہہ دیا میں نے کر لیا، مالک اب میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ اب بندہ اس ماحول میں جا کر وہاں پر اپنے رب کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، جھگڑتا ہے، برائی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بندے تو یہاں آ تو گیا مگر تو نے ابھی تک اپنی انا کا خول نہیں توڑا، تو ابھی اپنی انا میں ہے، جھگڑا ہے تو تیری انا کے لیے ہے، تجھے غصہ آیا تیری انا کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو ابھی اپنی انا کے خول میں ہے۔ اس انا کے خول کو توڑ اور اپنی بندگی بجا لا کہ مالک میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ بھئی جب میں کچھ بھی نہیں تو جھگڑا کس بات کا، جب میں کچھ بھی نہیں تو پھر برائی بے حیائی کس بات کی؟ تو پھر اپنے رب کی فرما برداری کیجیے اور وہاں پر اب اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ازدحام ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، طواف کرتے ہوئے کسی کا کندھا لگ گیا، کسی کا دھکا لگ گیا، بڑی جو ہے وہ ایک سچویشن بن جاتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے رویے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نہ آئے، انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، غصہ آتا ہے۔ تو امام شافعی سے کسی نے پوچھا تو امام شافعی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غصہ نہیں آتا تو وہ گدھا ہے۔ کہا کہ غصہ آنا چاہیے، لیکن شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ ہے کہ غصہ پی جاؤ، بہادر وہ ہے جو غصہ پی جائے۔ تو کہا کہ وہاں پر تم نے اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنے رویوں پہ کنٹرول رکھنا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اللہ کے بندے کو۔ تو اس انداز میں وہاں پر ہمیں اللہ جل مجدہ کے گھر کا طواف اور حرمین شریفین کے اندر قیام میں ہمیں یوں احتیاط برتنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ تو گوارا ہے کہ مکہ مکرمہ سے باہر مجھ سے 70 غلطیاں سرزد ہو جائیں، یہ گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ حرمین شریفین کے اندر ایک غلطی بھی سرزد ہو جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس۔ اچھا سر یہ فرمائیں کہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب زائرین وہاں پہ قیام کرتے ہیں تو وہ جب گروپ کی شکل میں جاتے ہیں، یہ ایک فیملی کے 8-10 لوگ چلے گئے
تو زیادہ تر وہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شکایات ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا آپریٹ نہیں کرتے، خاص طور پر کھانے کے معاملات میں، خاص طور پر ان کے حرم آنے جانے کے معاملات میں۔ تو وہ جب ایک بندہ حرم میں ہوتا ہے تو وہ ہوٹل والے جو ہیں وہ اس کے شکوہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے جو شکوے اور غیبت ہوتی ہے وہاں پر یہ زائرین کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ جو تیاری یہاں سے گھر سے نکلنے کی ہو رہی ہوتی ہے، یہیں پر ذہن بنایا جاتا ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ بھئی ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں پر ہم نے خود کو ختم کر دینا ہے، اپنے آپ کو مٹا کے پیش کرنا ہے۔ یہ سارے جھگڑے آتے ہی تب ہیں جب ہم اپنے آپ کو باقی رکھتے ہیں کہ بھی میری خواہش ابھی بھی باقی ہے، میری انا ابھی بھی باقی ہے، میری ذائقہ کھانے کا سب کچھ میں بھی یہاں پر یہ نہیں۔ وہاں پر آپ اپنے نفس کی تربیت کے لیے گئے ہیں، وہاں پر آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، وہاں پہ آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس طرح کی نعمتیں نصیب نہیں ہوں گی جس طرح آپ اپنے گھر کی نعمتوں میں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ بہراور ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو کھانے کے اندر، پہننے میں، نہانے میں، پانی کا مسئلہ بنے گا، بہت ساری تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ تربیت گھر سے کی جانی چاہیے۔ غیبت تو ہمارے گھر میں منع ہے، چہ جائے کہ آپ جا کر حرمین شریفین میں وہاں پر حرم کے ایریا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ غیبت کریں اور باہم اناد اور دل میں یہ چیزیں انسان کی عبادت کو غارت کر دیتی ہیں۔ تو حرمین شریفین کے اندر رہتے ہوئے ہماری جو بنیادی ذمہ داریاں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم وہاں کے ان آداب کا خیال رکھیں اور ان چیزوں کا۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہاں تک روایات آتی ہیں کہ وہ جب حج اور عمرہ کر لیتے تھے تو جلدی سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے تھے، اس خیال سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں قیام کے دوران ہم سے غلطی ہو جائے اور ہماری ساری عبادت لپیٹ کر ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ بالکل